بتا دیں 2022 یہ عام انتخابات کا سال ہے یا الیکشن نہیں ہو رہے؟ شیڈیول تو ہے 2023 میں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں بھائی 23 تو بہت دور ہے، اگلا سال الیکشن کا ہے۔ عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے جیسا آپ نے ابھی کہا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 2022 میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے وسیم بھائی کہ الیکشن کے لیے ایک ٹائم فریم بن جائے یا ایک طے ہو جائے کہ یار یہ فلاں کو ہوں گے الیکشن، لیکن الیکشن ہونا مجھے بہت مشکل اچھا اوکے زبردست، یہ میری بھی یہ رائے ہے ویسے۔ اچھا اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پورے سال میں عمران خان صاحب ہی وزارت عظمیٰ کے منصب پہ رہیں گے؟ آپ نے بڑا نہیں معصومانہ نہیں، بڑا ظالمانہ سوال ہے۔ دیکھیں وسیم بھائی، میں ایک لائن اس سے پہلے کہنا چاہوں گا، میں وہ آدمی ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ جب خان صاحب آئے بھی نہیں تھے میں آپ ہی کے ساتھ اور آپ میں بتایا تھا یہ ہوگا، یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ہر سال مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب رہیں گے یا نہیں رہیں گے، میں کہتا تھا ابھی نہیں جا رہے، ابھی نہیں جا رہے، مگر تھوڑا سا کیونکہ علم کے تقاضے اپنی جگہ ہیں، آپ اپنی پسند یا ناپسند کو تو نہیں لا سکتے، بالکل صحیح، لانا بھی نہیں چاہیے، یہ علم کی حد تک ہے۔ تو خان صاحب کے لیے یہ سال انتہائی مشکلات کا سال ہوگا، اور میں ان کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس سال سسٹین کر پائیں گے۔ دس از ویری اسٹرینج، اس لیے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے ہر سال اس کے برعکس جواب دیا ہے۔ ہمیشہ ARY نیوز پہ میں آتا تھا، ہر ایونٹ پہ سینیٹ کے انتخابات، آپ کہتے کچھ نہیں ہو رہا، حالانکہ ایسا بھی وقت لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ تو بس معاملہ خراب ہو گیا خان صاحب، آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، اور اس کا ریزن بتا دوں اگر آپ کہیں، ایسٹرولوجیکل عمران خان صاحب کے لیے جو ایک سائیکل چل رہا تھا 2018 کے مارچ سے لے کر اور 2021 تک، وہ اب ختم ہو گیا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اگر وہ اپنی وزڈم کو پریویل کرتے ہوئے کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے تو وہ ایک، آپ کو لگتا ہے ان کا رہنا معجزے سے کم نہیں ہوگا اس سال میں؟ کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں۔ اچھا اب تو پھر آپ کے ذہن میں ایک بار ہے کیا کہ الیکشن ہو نہیں رہے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم رہ نہیں رہے، تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کیا مطلب؟ اب آپ کے سوال کا جواب بھی میں بڑے وضاحت کے ساتھ دیتا ہوں۔ دیکھیں عمران خان صاحب کوئی انلیگل وے، کوئی جو PDM کب سے بنی ہوئی، میں کہتا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا، مارچ ہو جائیں یہ ہو جائے، ان چیزوں سے تو مجھے نہیں لگتا۔ اگر عمران خان صاحب گئے تو اسمبلی ہی سے جائیں گے، یعنی ووٹ آف، اچھا جو مجھے لگتا ہے ایک قانونی طریقہ، اسی سے جانے کا امکان بنتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کوئی اور وزیر اعظم آ جائے گا آپ کے خیال میں؟ اور وہ وزیر ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، آپ کہہ رہے ہیں ان ہاؤس چینج، کیونکہ کوئی اور نیا وزیر اعظم یا تو فریش الیکشن سے آ سکتا ہے یا ان ہاؤس چینج سے آ سکتا ہے، یا کیونکہ کئی 100 سال کے بعد، یہ بات ابھی تک دنیا میں شاید کسی ایسٹرولوجر کے منہ سے میں نے اب تک نہیں سنی، نہ برابر میں نہ یہاں پہ، سینکڑوں سال کے بعد ایک ایسا مومنٹ آ رہا ہے کہ آل اسٹارز جتنے ہیں ہمارے جو علم نجوم کے سسٹم ہے اس کے اندر وہ چینج ہو رہے ہیں اس سال۔ اچھا سب، ایون کہ راہو کیتو بھی چینج ہو رہا ہے، جوپیٹر بھی، سیٹرن بھی، سب چینج ہو رہا ہے۔ اس کی انٹرپریٹیشن ہمارے سیاسی منظرنامے کے لیے کیا ہے؟ ہمارے سیاسی منظرنامہ تو اپنی جگہ، یہ دنیا کے لیے اتنی بڑی تبدیلیاں لے، جیسے میں نے ARY نیوز پہ 19 پہ کہا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے اور وہ 20 میں شروع ہو جائے گا، وہ دنیا دیکھ رہی ہے اب جس طرف جا رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے دنیا کے اندر ایک بہت بڑا گلوبلی چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پھر اپریل کے بعد سمجھ لیں مئی کے فرسٹ ویک کے اندر سورج کو گرہن لگ رہا ہے، تو جیسا گرہن پہ میں نے اپنے ہی شو میں کہا تھا کہ کوئی بڑی ہستی کی اچانک ڈیتھ، تو یہ اس سال مجھے لگتا ہے کوئی سیاسی شخصیت، بڑی شخصیت کی آل آف سڈن ڈیتھ کا بھی امکان بن سکتا ہے پورا گلوبلی۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم۔ صحیح، اب میں چونکہ یہ معاملہ ایسا ہے تو اس لیے میں نہیں پوچھتا کہ آپ کیا اگر ذہن میں وسیم بھائی میں نے کتنی ایمانداری کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیا، اکارڈنگ ٹو علم نجوم۔ بالکل صحیح ہے، زبردست۔ اوکے تو اب کیا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر خان صاحب نہیں رہتے وزیر اعظم ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں، تو پھر کیا PTI کا کوئی وزیر اعظم آپ کو لگتا ہے یا پھر کسی اور جماعت کا؟ اگر یہ والی صورت ہوتی ہے تو مجھے قرہ فعال نون لیگ کا کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اوکے تو اب میں نون لیگ پر ہی آیا، ڈومینیٹ نون لیگ کرے گی۔ اچھا تو نون لیگ میں شہباز شریف صاحب کے وزارت عظمیٰ کے حوالے سے ستارے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کے لیے اگر ٹیکنیکلی لوگ بولیں تو یہ بولیں گے یار ان کی تو فلاں کیس تو فلاں کیس، اور مریم نواز صاحبہ کے لیے وہ تو نااہل ہوئی، لیکن اس وقت یعنی 2022 میں جو سچویشن ہوگی اس وقت
سب سے زیادہ جو اسٹرانگ پلانٹس ہوں گے وہ شہباز شریف کے ہوں گے یا پھر نون لیگ کا کوئی. اچھا, وہ مریم نواز نہیں ہو سکتی, وہ نواز شریف صاحب نہیں ہو سکتے. تو یہ بہت یا شہباز صاحب یا کوئی اور فرام نون لیگ, اگر یہ والی صورت ہوتی ہے تو. اور آپ کے خیال میں والی صورت ہونے کا چانس ہے نا, چونکہ آپ نے چانس بھی ہے, نہیں تو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. کچھ اور مطلب کچھ کوئی اچانک کوئی چیز ہو جائے, وہ اللہ کو معلوم ہے. پہلے بھی ہو چکی ہے 2-3 مرتبہ. وہ تو بہت انٹینس شکل ہے, لیکن کچھ بھی ہو سکتا اچھا کچھ اچھا, اس کو اتنا ہی رہنا, اس کو اتنا ہی وہ کہتے ہیں نا کہ بات نکلے گی تو بہت دور تک نہ چلی جائے. تو 2022 میاں محمد نواز شریف کی پاکستان واپسی کا سال ہے. بالکل امکان لگتا ہے مجھے. اب وہ آئیں یا بھیجے جائیں جو بھی ہو, یہ اللہ کو معلوم ہے, لیکن مجھے آپ کو لگتا ہے پاکستان میں میاں صاحب ہو سکتا ہے پاکستان میں ہوں 2022 میں. اچھا, آپ نے ابھی تو کہہ دیا تو کہ وزارت عظمیٰ کو کہاں نظر آتی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر اس یعنی 2022 میں, تو میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ 2022 میں آپ کو وزیر اعظم بنتے نظر آتے ہیں, نہیں, اس سے کہ آپ خود بتا چکے اس کا جواب, لیکن ویسے آگے ان کا سیاسی مستقبل اس سال روشن ہے یا کبھی پرائم منسٹر بنتے نظر آتے ہیں آپ کو؟ ابھی مجھے کوئی نیئر فیوچر تو نظر نہیں آتا. اچھا ذرا یہ تو بتاتے ہیں بھائی, مہنگائی نے جو ہے نا کمر توڑ کے رکھی ہوئی ہے. مطلب میں ابھی جو الفاظ ذہن میں آ رہے تھے وہ تو میں زبان میں نہیں لایا. تو یہ 2022 میں کیا اکانومی مہنگائی بڑا انفارچونیٹلی, اب دیکھیں مجھے علم کے تقاضے کے تحت کہنا پڑے گا, بے شک آپ کی خواہش کے برعکس ہو, لیکن آپ کو تو کہنا چاہیے. مجھے مہنگائی کا گراف مزید بڑھتا ہوا نظر آتا ہے, اور خاص طور پہ, حالانکہ میں الٹ بات کہہ رہا ہوں وسیم بھائی, لوگ کہہ رہے ہیں 3-4 مہینے میں مہنگائی کم ہو جائے گی, میں الٹ بات کر رہا ہوں. رشید صاحب نے بھی کہا کہ وہ انہوں نے کہا 5واں سال ہے گورنمنٹ کا, شاید 2023 ہوگا یا 22 کا آخری ہوگا, تو مہنگائی کم ہو جائے گی. مارچ اور اپریل کے بعد مہنگائی کی شدت میں اضافہ نظر آتا ہے. نہ صرف پاکستان میں, دنیا میں اتنا بڑا انفلیشن آنے والا ہے اللہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ. جب میں بیماری کے حوالے سے بولا تھا کہ ایک نیا وائرس جنم لے گا, اب بھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کو محفوظ رکھے, آمین ثم آمین, میرے پنجتن پاک کے صدقے انشاءاللہ. لیکن مجھے یورپ, امریکہ, انڈیا, دیکھیں برابر میں کہہ رہا ہوں, اپنے ملک کے لیے میں کیا کہہ رہا ہوں, دونوں میں فرق ہے. میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ مجھے بہت زیادہ, ایک تو یہ جو اومیکرون کا ویریئنٹ ہے, اور اس کے علاوہ انڈیا کے اندر کوئی بچوں کے حوالے سے یا چلڈرن کے حوالے سے کوئی نئی بیماری اچانک ڈسکور ہو سکتی ہے. اللہ خیر کرے, اللہ سب کے میں کسی کے لیے ہر ایک انسانیت کے ناطے سب کی عزت اور قابل احترام ہے ہمارے لیے. صحیح بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جب 2021 شروع ہو رہا تھا تو سب کہہ رہے تھے کہ یار 2020 جو ہے نا کورونا کھا گیا, اور یہ وہ, میں کہہ رہا تھا کہ بھائی کیا گارنٹی کہ 2021 کورونا نہیں کھا جائے گا. ابھی تو 2022 جو ہے وہ کورونا سے چھٹکارے کا سال ہے, یا ابھی دلی دور ہے؟ 2022 میں ایک سرٹن لیول تک یہ کنٹرول ہو جائے گا, مگر اب میں بولوں گا 2022 کے بعد 23 اور 24 تو مجھے دنیا کے لیے بہت ہی خطرناک نظر آتے ہیں, لیکن اس پہ بولنا ابھی قبل طبی حوالوں سے, جنگ و جدل کے حوالے سے. اچھا اوکے, لیکن وہ ابھی it's too early. پاکستان امن و امان کے حوالے سے ایک بہتر سال ہوگا کیا؟ امن و امان کے حوالے سے تو ٹھیک رہے گا, تھوڑا بہت رہے گا, وہ جو ایک ایلیمنٹ ہے جو پاکستان کو ڈسٹرب کرتا ہے, مگر امن و امان میں مجھے اتنا پرابلم نظر نہیں آتا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ذرا ایک جاتے تھے تذکرہ بھارت کے حوالے سے بھی کر دیجئے, کیونکہ بھارت میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو پاکستان میں دیکھا جاتا ہے, عام اور خاص ہر سطح پہ. وہاں کیا معاملات رہیں گے؟ میں نے وسیم بھائی اپنے شو میں بھی کہا تھا, میں نے کہا تھا بھارت جغرافیائی طور پہ دیکھ لے, جو 2019 اور 20 میں ان کی پوزیشن تھی, 19 میں تھی, وہ 20 میں چائنا نے ان سے ایریا کیپچر کیا ہے, اس کو پوری دنیا مانتی ہے. اور میں نے کہا تھا 21 میں بھی یہ گل لیں اپنی زمین, یہ کھوئیں گے. اب 22 کے اندر بھی چائنا ان کی زمین کو کس طرح ہتھیاتا ہے یہ میرا رب فیصلہ کرے گا. لیکن انڈیا کے لیے پہلی دفعہ آپ کو کہہ رہا ہوں, اور یہ بات شاید کوئی نہیں کہے گا, مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید 2022 میں انڈیا کے اندر لائک سول وار ٹائپ کوئی چیز ہوتی بھی مجھے نظر آتی ہے. یعنی ایک ایسا فتنہ بپا ہو جائے گا کہ ہم تو ڈوبے ہیں نا سنا, ہم تو ڈوب ہی رہے ہیں, ہم اپنی بات تو کر چکے جو کرنا تھا. لیکن اگر انڈیا یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کی خدا نہ خواستہ برائی سے کچھ ان کی یہاں چھائی ہوئی, تو ان کی یہاں اس سے 10 گنا زیادہ انٹینس برائی نظر آ رہی ہے مجھے. اور یہ میں کسی کوئی باعث نہیں ہوں, کوئی اس میں نہیں, یہ ان کے جو پنڈت بیٹھے میں ان سے اگر وہ پوچھ رہے ہیں تو وہ بھی یہی کہیں گے. اچھا, تو بس جاتے جاتے آخری سوال, پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا 2022 میں؟ پاکستانیوں کے حوالے سے سب سے بڑا 2 چیلنج ہوگا. ایک
یہ تو میں درخواست کروں گا برائے مہربانی ویکسینیں لگوائیں جو بھی ہے جو علاج سنت ہے. اور دوسری چیز انفلیشن, اللہ تعالیٰ اس پہ ہم کو اللہ کرے میں اس معاملے میں غلط ہو جائے, میں خود دعا کر رہا ہوں اور میرے جو ملک کا قوم کے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سستی چیزیں دلوائے. لیکن وسیم بھائی جو اگر سورج نظر آ رہا ہے تو آپ سورج کو چھپا نہیں سکتے. تو کوئی 2022 سے پاکستانیوں کے لیے کوئی اچھی خبر بھی ہے؟ پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر اسپورٹس کے حوالے سے آ سکتی ہے, پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر میڈیا کے حوالے سے آ سکتی ہے. میڈیا کے حوالے سے کیا؟ میڈیا ایکسل کرے گا کیونکہ مرکری کا جو انفلوئنس ہے وہ میڈیا کو, اور جو میڈیا کے اوپر ایک پرابلم آ رہا ہے نا اس میں کمی آئے گی. اور دوسرا سوشل میڈیا سے بھی اوپر کی کوئی ٹیکنالوجی یا کوئی ایسی چیز انٹروڈیوس ہوگی اس سال میں 2022 اچھی خبر ہمارے لیے بس یہی ہے کہ پاکستان انڈیا کو ہرا دیا, اس نے اس کو ہرا دیا. اب دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے, لیکن یہ کہ یہ ایک علمی انداز ہے. صحیح ہے. بہت شکریہ.